مضمون اردو سیکنڈ ایئر میں حمد کا تیسرا شعر ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کائنات کی تمام اشیاء زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا خالق خدا ہے۔ ہمارے ارد گرد کی فضا کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور فضا کے وسعتوں میں تیرنے والے اجرام فلکی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ ہمارے وجود، ہماری چمک دمک، ہماری چال ڈھال اور پر ذرا غور کرو۔ ہم سب داستان قدرت کبریا سنا رہے ہیں۔ اے انسان ذرا غور سے سن، تیرے رب کا فرمان ہے، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ ہوا کا ہر ایک جھونکا ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے جاتا ہے۔ اے انسان تو ایمان بالغیب میں راسخ ہو جا۔ فطرت مادی ہے کہ انسان جس چیز کو محسوس کرتا ہے اسے مانتا ہے۔ فطرت مانوی کا تقاضا ہے کہ رب کو بنا دیکھے مانے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھنے کی ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ اللہ ہی نہیں جو ہماری بصارت، سماعت یا حواس کے دائرے میں آ جائے۔ بقول شاعر، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ذرا یعنی آئٹم کیسے کیسے اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ یہ قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ ذرے فضا میں اڑتے ہیں، سائنس انہیں مختلف نام دیتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے اور سیارے قدرت الہی کے سامنے ذرے سے بھی کم حیثیت کے مالک ہیں۔ یہ سب خالق کون و مکان کی تخلیق کے نمونے ہیں۔ یہ سب امر ربی کے تابع ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنے محور یا مدار سے دور ہٹ جائے۔ سارا نظام کائنات اسی ذات کے دست قدرت میں ہے جسے بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ذرے کی چمک، کلیوں کے چٹک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، ستاروں کی تابانی، دریاؤں کی روانی، حسن کی جلوہ سامانی، پرندوں کی نغمہ سرائی، نور کی نقاب کشائی، قدموں کی آہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، صبا کا کیف پرنم، بارش کی چھم چھم، کوئل کی کوکو اور مرد حق کی زبان سے ذکر اللہ ہو، یہ سب بندے اور رب کو ملانے کے ذرائع ہیں، عاشقان خدا کے سرور میں اضافے کا باعث ہیں۔ بقول داغ دہلوی، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا ہرگز آج تک، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ اقتباس از نہج البلاغہ۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں۔